الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس رب کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہم اس بات کی بھی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برگزیدہ بندے اور اس کے رسول ہیں۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے روز مرہ کی سنتوں کے حوالے سے گفتگو چل رہا ہے۔ اسی کے تحت سنن غیر موقتہ، یعنی وہ سنتیں جو وقت کے ساتھ خاص نہیں ہیں، جب انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس سے متعلق ہے لیکن روزانہ کی سنتوں میں داخل ہے۔ تو اسی سنتوں میں سے ایک ہے کھانے پینے کی سنتیں۔ اس حوالے سے گزشتہ درس میں کھانے پینے کی اہمیت اور اس کا کیا مقام ہے، اور اس متعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، اللہ نے کیا فرمایا ہے، یہ ساری چیزیں بیان کی گئی۔ آج کے درس میں کھانے پینے کی سنت کے حوالے سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ہیں، جب انسان کھائے یا پیے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ تو کھانے پینے کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے پہلی تعلیم یہ ہے کہ آدمی کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے، کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے، جیسا کہ عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تطیش فی صحفتی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تربیت میں آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور جب کھانا کھا رہا تھا تو برتن میں میرے ہاتھ ادھر ادھر جا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے اور مہذب انداز میں سمجھایا۔ بہترین معلم تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین مربی تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابی کہتے ہیں عمر بن ابی سلمہ کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا غلام سم اللہ، اے بچے، اے چھوٹے سے معصوم بچے، سم اللہ، بسم اللہ کہو، وکل بیمینک، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور جو تمہارے قریب ہے وہاں سے کھاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارے اور مشفقانہ انداز میں بچے کو نصیحت کی اور کہا کہ جب کھاؤ تو بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اور جو تمہارے قریب لقمہ ہے، پلیٹ میں جب ایک ساتھ کھا رہے ہو تو سامنے سے لقمہ اٹھاؤ۔ تو اس حدیث میں کھانے پینے کے سلسلے میں 3 آداب بیان کیے گئے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ آدمی جب کھانا کھائے تو بسم اللہ کہہ کر کھانا کھائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً روایت کرتی ہیں، اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ، کہ جب تم میں کا کوئی آدمی کھانا کھائے تو اللہ کا نام لے۔ اور کہا انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے، کبھی بھول گیا اور کھانا دیکھا، لذیذ کھانا ہے، شروع کر دیا، تو کہا فَإِن نَسِيَ أَن يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ، اگر شروع میں بسم اللہ کہنا بھول جائے تو کیا کہے؟ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، کہ آدمی اگر بھول جائے تو بسم اللہ اولہ وآخرہ آدمی پڑھ لے، تو یہ انشاءاللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ بسم اللہ کے سلسلے میں ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آدمی داہنے ہاتھ سے کھائے۔ کھانے پینے کے آداب میں سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے کہ آدمی داہنے ہاتھ سے کھائے بھی اور پیے بھی، لیکن یہ ایسی سنت ہے جس میں سے ہمارا معاشرہ بہت کوتاہی کا شکار ہے۔ کھانے کے سلسلے میں تو احتیاط کرتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں، لیکن پینے کے سلسلے میں بہت زیادہ کوتاہی کے شکار ہیں۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یاکلن احد منکم بشمالہ، کہ تم میں کا کوئی بھی شخص بائیں ہاتھ سے نہ کھائے، ولا یشربن بہا، اور نہ بائیں ہاتھ سے پیے، فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بہا،
کہ اس لیے کہ شیطان جو شیطان ہوتا ہے وہ بائیں ہاتھ سے کھاتا بھی ہے اور بائیں ہاتھ سے پیتا بھی ہے. لہذا دائیں ہاتھ سے کھانا یہ ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، سنت ہے. لہذا دائیں ہاتھ سے کھانا بھی چاہیے، پینا بھی چاہیے. اگر بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں یا پینے کا کام کرتے ہیں تو گویا آپ شیطان والا کام کر رہے ہیں، شیطانی کام کر رہے ہیں. لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہم میں سے اکثر کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کھا رہے ہیں، پانی پینے کی ضرورت ہے، بائیں ہاتھ سے بوتل اٹھایا پی لیا، گلاس اٹھایا پی لیا، یا بہت زیادہ کوئی احتیاط لگاتے ہیں تو اس پہ سے پیچھے ٹھونگا لگا دیتے ہیں. یہ طریقہ نہیں ہے. آپ کا گلاس گندا ہو جائے یہ برداشت نہیں ہے، سنت گندا ہو جائے یہ برداشت ہے آپ کو. ہمیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے. وہ گلاس ہے وہ دھل جائے گا، وہ کپ ہے وہ بوتل ہے، اصل آپ کو پھینکنا ہی ہے. تو آپ جس ہاتھ سے کھا رہے ہیں اسی ہاتھ سے وہ کپ اٹھائیں، وہ گلاس اٹھائیں اور پئیں. بعد میں وہ گلاس اور کپ تو پھینکنا ہی ہے. اگر وہ دوبارہ استعمال والی ہے تو وہ دھل سکتی ہے. تو لہذا داہنے ہاتھ کا کھانے اور پینے کے سلسلے میں اہتمام کرنا چاہیے. بائیں ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطانی عمل ہے. تو لہذا اس جانب توجہ کی ضرورت ہے. اکثر کو دیکھا جاتا ہے ابھی بھی کئی لوگوں کو کہ چائے پی رہے ہیں بائیں ہاتھ سے پی رہے ہیں، تو یہ شیطانی عمل ہے. آپ کے کھانے اور پینے میں شیطان شریک ہوتا ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا اور واضح دشمن ہے. آپ کا جو دشمن ہوگا انسانوں میں سے، انسان اس سے کٹ کے رہتا ہے. اور شیطان جو آپ کا حقیقی اور اصل دشمن ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ جنت سے دور ہو کر جہنم کے قریب ہو جائے. وہ آپ کو اچھائی سے روک کر برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور اس شیطان کو آپ اپنے کھانے اور پینے میں شریک کرتے ہیں. جس کو اللہ نے کہا وہ تمہارا دشمن ہے اور دشمن کو آپ مہمان نوازی کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف؟ لہذا اس سلسلے میں جو کوتاہی کے شکار ہیں اس سے فوراً رجوع کریں اور خیر کے راستے کو استعمال کریں. اسی طرح شیطان اس کھانے کو جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے یا پھر بائیں ہاتھ سے کھانے والی چیزوں میں شیطان شریک ہو جاتا ہے. جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ عند دخوله وعند طعامه قال الشیطان. کہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ جب تم میں کا کوئی آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، اللہ کا نام لے کر داخل ہوتا ہے اور اسی طرح کھاتے وقت بھی اللہ کا نام لیتا ہے، قال الشیطان، شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء، نہ تمہارے لیے سونے کی جگہ ہے اور نہ تمہارے لیے رات کا کھانا ہے، یعنی تمہارے لیے نہ رہنے کی جگہ ہے اور نہ کھانے کی جگہ ہے. اور فَإِذَا دَخَلَ، ایک آدمی گھر میں داخل ہوتا ہے، فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ، اور گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں کہتا ہے، شیطان کہتا ہے أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِن لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ. کہ گھر میں داخل ہوتے وقت اسی طرح کھاتے وقت بھی نہیں بسم اللہ کہا تو شیطان کہتا ہے کہ تمہارے لیے آج کھانے کا بھی انتظام ہے اور رہنے کا بھی انتظام ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے، آپ کے کمرے سے، آپ کے روم سے شیطان دور رہے، شیطان آپ کے قریب نہ آئے، تو آپ اللہ کا نام لے کر کھائیں بھی، اور گھر میں جب داخل ہوں گھر کی جب کنڈی کھولیں تو بسم اللہ کہہ کر کھولیں اور بسم اللہ کہہ کر بند کریں. یہ کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. اسی طرح کھانے پینے کے سلسلے میں تعلیمات میں سے یہ ہے کہ آدمی کھانا اپنے لقمہ جو ہے، جیسے 4 لوگ بیٹھے ہوئے سفرے پہ دسترخوان پہ، تو لقمہ اپنے قریب سے اٹھائے. یہ نہیں کہ سامنے بیٹھا ہوا اس کے ہاتھ کی طرف سے کیا گوشت کھینچ رہے ہیں، یہ کھینچ رہے ہیں. یہ طریقہ ادب کے بھی خلاف ہے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. آپ نے کہا وَكُلْ مِمَّا يَلِي، جو تمہارے قریب ہے لقمہ اس سے اٹھاؤ. بعض چیزیں مشترک ہوتی ہیں، جیسے سوکھی چیزیں، کھجور ادھر ہے، مٹھائی ادھر ہے، تو آدمی آگے پیچھے کر کے لے سکتا ہے. لیکن آپ ایک چیز ہے سفرے پہ دسترخوان پہ تو اپنے قریب سے لقمہ اٹھائے. تو لہذا اگر کوئی آدمی سفرے پہ کھا رہا ہے تو اپنے قریب کا لقمہ اٹھائے، اور اگر آپ دوسروں کی طرف سے اٹھائیں گے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بھی خلاف ہے
اور مروت اور ادب کے خلاف بھی ہے. آپ کی شخصیت مجروح ہوگی، سامنے والا آپ کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، آئندہ بار آپ کو ساتھ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر سفرے پہ کھانا پسند نہیں فرمائے گا. یہ آپ کے اخلاق پر بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ کا اخلاق کیسا ہے، آپ کے مروت پر دلالت کرتا ہے. لہذا با ادب آدمی ان آداب کا خیال کرتا ہے. یہ اخلاقی اعتبار سے بھی ہے اور سنت کا بھی اس میں داخل ہے. لہذا وکل مما یلیک، آپ لقمہ سامنے سے اٹھائیں. ہاں اگر آپ کے سامنے کچھ کمی ہے، آپ کا ساتھی آپ کی طرف بڑھا دیتا ہے تو الحمدللہ، اگر نہیں تو آپ اس طرف ہاتھ نہ بڑھائیں. اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے، کھانے پینے کے آداب میں سے، اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اگر اس میں کوئی گندگی لگ جائے، کوئی مٹی لگ جائے تو اس کی صفائی کر لیں، پھر صفائی کے بعد اس کو کھا لینا چاہیے. لہذا اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس لقمے میں برکت ہو، اس دانے میں برکت ہو، اور آپ اس برکت سے محروم ہو جائیں. اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے، کھانے پینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب کھانا کھا لے تو انگلیوں کو چاٹ لے. اس کو ایسے ہی نہ چھوڑے کہ ہاتھ میں چاول لگے ہوئے، سالن لگے ہوئے، ایسے ہی جا کر آدمی ہاتھ دھو لے. نہیں، ہاتھ میں لگے ہوئے جو چاول ہیں، دانے ہیں، یا جو بھی چیزیں لگی ہوئی ہیں، اس کو اپنے کیا ہے انگلیوں کو چاٹ لے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیحین میں، اذا اکل احدکم فلا يمسح يده حتى يلعقها بالعقها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تم میں کا کوئی آدمی کھائے تو اپنے ہاتھ کو نہ پوچھے، ٹشو میں، مندیل میں، کسی بھی چیز میں، حتی یلاقہا، یہاں تک کہ اس کو چاٹ لے، یا او یلعقہا، یا اس کو چٹوا لے. یعنی اگر آدمی، اس سے حدیث میں ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی اگر فیملی کے ساتھ، بیوی کے ساتھ کھا رہا ہے تو خود بھی اس کی انگلی چاٹ سکتا ہے یا اس کی. تو یہ محبت کی ایک علامت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے سلسلے میں ہے. تو لہذا آدمی کو کیا ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھائے. یہ محبت کی ایک شکل ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بتایا ہے. اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں کہا وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ، کہ وہ مندیل سے، رومال سے، ٹشو سے اپنے ہاتھ کو نہ پوچھے، یہاں تک کہ یلعق اصابعہ، یہاں تک کہ انگلیوں کو صاف کر لے. یعنی اور فإنه لا يدري في أي طعامه البركة، کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے وہ نہیں جانتا، اور ہو سکتا ہے کہ جو انگلیوں میں لگی ہوئی ہے اس میں اصل برکت ہے اور وہ دھل جائے اور اسے وہ برکت نصیب نہ ہو. اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی 3 انگلیوں سے کھانا کھائے، 3 انگلیوں سے کھانا کھائے. اور 3 انگلیوں سے وہ کھانا جو 3 انگلیوں سے کھایا جا سکتا ہے، جیسے بسکٹ، کھجور، 2 انگلیوں سے نہ پکڑ کے 3 انگلیوں سے پکڑ کر کھائے. اس میں کیا ہے، آپ کا یہ انگوٹھا ہو، یہ تسبیح والی اور یہ بیچ والی انگلی، یہ 3 انگلیوں کا آدمی استعمال کر کے کھائے. اگر کوئی کھجور ہے، گیلی چیز ہے، کھا رہے ہیں، اگر انگلیوں میں لگ جائے تو اس کو بھی آدمی چاٹ لے، ایسے پوچھے نہ، اس لیے کہ اس کس میں برکت ہو سکتا ہے نہیں جانتے. لہذا یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. اور رزق کی اہمیت ہے کہ آدمی اس کو ضائع نہ کرے، انگلیوں میں لگا ہے اس کو بھی برباد نہ کرے. لیکن ہمارے اندر بہت زیادہ اس باب میں کوتاہی موجود ہے. اور اسی طرح برکت جو ہے، اصل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت جو دیتا ہے، ہو سکتا ہے وہ کھانے میں برکت دے، اس کی مقدار بڑھ جائے، یا اللہ تعالیٰ اس میں خیر اور چیزیں، بہت ساری چیزیں جو اس کے صحت اور جسم کے لیے مفید ہے وہ چیز عطا فرمائے، جس سے اس کے جسم کو کیا ہے تکلیفوں سے وہ بچ سکتا ہے، اس کے کھانے کا اس کے جسم پہ غلط اثر نہ ہو. اسی طرح اس سے اس کو مفید فائدے، جسم کو تقویت ملے. یہ ساری برکت کے معنی میں شامل ہے. اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے آداب میں سے یہ ہے کہ آدمی جب کوئی آدمی کھائے یا پیے تو برتن میں سانس نہ لے، اور پینے کی چیز 3 گھونٹ میں پیے، کم از کم 3 مرتبہ سانس لے کر پیے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتنفس فی الشراب، کہ جب آپ پانی کچھ پیتے
تو سانس لے لے کر پیتے آرام سے سانس چھوڑتے پھر پیتے کیا ہے یتنفس فی الشراب ثلاثا 3 مرتبہ. ایک آدمی ڈائریکٹ پورا پی لے ایک ساتھ یہ کیا ہے پی سکتا ہے لیکن سنت کے خلاف ہے اور اس کے بہت سارے سائیڈ افیکٹ بھی ڈاکٹرز بتاتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں کیا کہا کہ جو آدمی اطمینان سے پانی پیتا ہے کہا انہ اروا وابرا وامرا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے سیراب کرنے کے اعتبار سے کہ انسان اگر اس طرح پانی پیتا ہے اطمینان سے پیے آرام سے سانس چھوڑے برتن میں نہیں. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے اور اس میں چھوڑنے سے منع فرمایا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا شرب احدکم فلا يتنفس فی الاناء کہ برتن میں سانس نہ لے. سانس لینے سے آج بھی میڈیکل کہتی ہے کہ ان سے انسان کے جسم سے جو سانس لیتا ہے تو بہت سارے کیا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ بہت سارے کیا ہے جراثیم نکلتے ہیں جس سے اس کو وہ جو مضر ہوتے ہیں اس کو صحت کو نقصان پہنچا سکتا ہے. لہذا برتن میں پھونکنے یا اس میں سانس لینے سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنا چاہیے. تو آدمی جب ٹھہر ٹھہر کر پانی پیتا ہے 3 سانس میں پیتا ہے تو انہ اروا یہ سیراب کرنے کے لیے انسان کے لیے سب سے بہتر طریقہ ہے. اس سے انسان کو سیرابی نصیب ہوتی ہے کہ چلو پانی پیا ہے دودھ پیا ہے کوئی چیز مشروب پیا ہے اس کو سیرابی نصیب اور سکون ملتا ہے. اور دوسری چیز بتائی وہ ابرو اور یہ انسان کی تندرستی اور صحت کے لیے زیادہ محفوظ بھی ہے. اس لیے کہ اگر انسان کے معدے پر انسان کے جسم پر پانی کا ایک اچانک کیا ہے جب خالی اور ایک بڑی مقدار اس کو پہنچے تو ہو سکتا ہے اس پر تکلیف بھی ہو سکتی ہے اور جسم اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کو جسم کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے. تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وَأَبْرَوْا یہ زیادہ محفوظ ہے اور انسان کی تندرستی کا باعث بھی ہے. وَأَمْرَوْا اور تیسری چیز بتایا کہ اس سے انسان کو مزہ بھی ملتا ہے پانی کا جو حقیقت ہے یا مشروب کا حقیقی ٹیسٹ ملتا ہے. ایک بار میں گھونٹ میں پی لیا تو وہ چیز اس کو محسوس نہیں ہوگا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین چیزیں بیان کی. اور ایک دوسری روایت میں ہے وَأَحْنَوْا کہ اروا کی جگہ احنا بتایا گیا کہ یہ پیاس کو بجھانے کے لیے زیادہ معاون ہے. انسان اگر اطمینان سے پیتا ہے تو اس کی حقیقت میں پیاس بجھ جاتی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آدمی کو پانی اطمینان سے پینا چاہیے سانس لے لے کر پینا چاہیے. اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے پینے کے سلسلے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی کھانے کے بعد یا اسی طرح کھانے کے دوران الحمدللہ کہے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. اس لیے کہ اسے جو نعمت ملی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے. کئی مراحل سے کئی طریقے سے اس کو پیدا کیا گیا ہے اور اس کو آپ کے دسترخوان تک لایا گیا ہے. تو لہذا ہمیشہ اللہ کا حمد بیان کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ان اللہ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے رضامندی اختیار کرتا ہے خوش ہوتا ہے اس چیز کو پسند کرتا ہے اپنے بندے سے کہ وہ ایک لقمہ کھائے اللہ کا اس پر کیا حمد بیان کرے. اسی طرح کوئی چیز پیے اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. تو ہم کیا ہے آدمی کھانے کے دوران بھی الحمدللہ کیا لذیذ کھانا ہے کیا عمدہ کھانا ہے اللہ کا شکر کرے. اسی طرح کھانے کے بعد آخر میں بھی اگر کر لیتا ہے تو بھی کافی ہے. تو لہذا جو نعمت ملی ہے اس پر اللہ کا حمد اور اللہ کی تعریف بیان کرنی چاہیے کہ اس کو یہ نعمت ملی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد بہت ساری دعائیں ثابت ہیں جیسے کیا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا وسقانی اس طرح کے بہت سے الفاظ ہیں. اسی طرح الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ. اور اسی طرح الحمدللہ الذی کفانا وآوانا غیر مکفی ولا مکفور. اسی طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے لیے کفایت بھر غذا عطا فرمایا اور ہم نے اس سے سیرابی اختیار کی اور ہم اس کا مکمل طور پہ حق بھی ادا نہیں کر سکتے اور ہم اللہ کی نعمت کے منکر بھی نہیں ہیں. تو اللہ کی یہ نعمتیں ملی ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اور اللہ سے دعا بھی کرے کہ اور اللہ کے ولا مودع ولا مستغنی یعنی جو نعمت ملی ہے آج اچھا کھانا ملا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ الوداع ہو جائے ہمیں دوبارہ یہ نصیب نہ ہو
اللہ ایسا نہ کرنا، ہمیں ایسی نعمت مزید عطا کرنا، اور ہم اس سے بے نیازی بھی اختیار نہیں کرتے ہیں اور بے پرواہی کا خیال بھی ہمارے اندر نہیں ہے، لہذا اللہ کی نعمتوں کا اپنے اندر کیا ہے احساس ہو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طرح کھانے پینے کے سلسلے میں آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اجتماعیت کے ساتھ کھانا کھائے، بیٹھ کے ایک ساتھ اجتماعیت کے ساتھ کھائے، یہ سنت عمل ہے۔ اور بہت سارے غیر مسلموں کے یہاں بہت ساری اس میں کیا چھوا چھوت کی عادت تھی، وہ کیا ہے باپ بیٹے کے ساتھ نہیں کھا رہا ہے، میاں بیوی کے ساتھ نہیں کھا رہا ہے کہ یہ جھوٹا ہو جائے گا، یہ چیزیں غیر مسلموں میں عام تھی، لیکن الحمدللہ اسلام نے ان کے اندر یہ چیز پیدا کیا کہ آج وہ لوگ بھی اجتماعیت کے ساتھ کھا رہے ہیں۔ اسلام کے حسن میں سے، اسلام کی خوبی میں سے ہے کہ لوگوں کو اجتماعیت کے ساتھ کھانے کا حکم دیا، اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت بھی نازل کرتا ہے، جیسا کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، طعام الواحد یکفی الاثنین، کہ اگر آپ اجتماعیت کے ساتھ کھاتے ہیں تو ایک آدمی کا کھانا دو آدمی کے لیے کافی ہو جائے گا، وطعام الاثنین یکفی الاربعہ، اور دو آدمی کا کھانا اگر اجتماعیت کے ساتھ کھاتے ہیں تو چار کے لیے کافی ہو جائے گا، وطعام الاربعہ یکفی الثمانیہ، اور چار آدمی کا کھانا 8 کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو یہ اجتماعیت میں برکت ہے کہ آدمی جب مل جل کر بیٹھ کر کھائے تو اللہ تعالیٰ اس پر برکت کو نازل کرتا ہے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، کہا کلوا جمیعا ولا تفرقوا فإن الطعام الواحد یکفی الاثنین، کہ اجتماعیت کے ساتھ کھاؤ، الگ الگ نہیں کہ آدمی ایک پلیٹ میں لے لیا، ادھر لے کے ادھر بیٹھ گیا، یہ کونے میں بیٹھ گیا، ادھر گیا چلا گیا، تو یہ نہیں، اجتماعیت کے ساتھ کھائیں اور الگ الگ نہ کھائیں، اس لیے کہ ایک آدمی کا کھانا بھی دو کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کھانے کے شروع میں بسم اللہ کہنا، اسی طرح پینے کے وقت آخر میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اس کا انسان کے جسم پہ بھی اور اس کے ایمان پہ بھی اس کے عجیب و غریب فائدے ہیں۔ اس سے بہت سارے انسان مضرت و نقصان سے محفوظ رہتا ہے، بہت ساری بیماریوں سے بھی انسان محفوظ رہتا ہے، لہذا اس سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح کھانے پینے کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی جو غذا ملی ہے، نعمت ملی ہے، اس کی تعریف کرے کہ الحمدللہ کیا اچھا کھانا بنا ہے۔ آدمی گھر میں ہے، ماں نے بنایا ہے، بہن نے بنایا ہے، بیوی نے بنایا ہے، ان کی تعریف کرے، ہاں کیا ماشاءاللہ کیا روٹی ہے، کیا چاول ہے، کیا سالن ہے، اس کی تعریف ہونی چاہیے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر میں کھا رہے ہیں اور گھر کی کیسا سالن بنا پھینک رہے ہیں، روٹی کیسی کچی ہے، نہیں، جو بھی نعمت ملی ہے اس کی تعریف کریں، ان کی بنانے والوں کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر آئے، لمبی حدیث ہے، اس میں کہا کہ گھر میں منگایا کچھ ہے تو روٹی کے ساتھ کھانے کے لیے کہا کچھ نہیں ہے سوائے خل کے، خل سرکہ کہتے ہیں، اور کہا کہ صرف سرکہ ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نعم الادام والخل، نعم الادام والخل، نعم الادام والخل، کہ خل جو سرکہ ہے کتنا بہترین سالن ہے۔ خل کو، سرکے کو سالن قرار دیا۔ سالن ہر وہ چیز جیسے گوشت کا سالن، سبزی ہے، ساری چیزیں سالن جو روٹی کے ساتھ کھائی جاتی ہے، سبزی دوسری چیزوں کے ساتھ کھائی جاتی ہے، اس کو سالن کہتے ہیں۔ تو سرکے کو سالن قرار دیا، اور سرکہ اکثر کیا ہے جیسے اچار وغیرہ یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ خل سے مراد یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی میٹھی چیز ہوتی تھی، آج کے زمانے میں خل سرکہ جو ہے وہ کھٹی چیز ہوتی ہے، جیسے اچار یا اسی طرح جسے وینیگر وغیرہ کہتے ہیں، یہ خل ہے، واللہ عالم کیا ہے۔ لیکن خل کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی اور اسے سالن قرار دیا، اور اس کی تعریف بھی کہا نعم الادام والخل، اور ایک دوسری روایت میں نعم الادم والخل، کہ بہترین سالنوں میں سے سرکہ بھی ایک سالن ہے۔ لہذا کوئی بھی چیز ہے گھر میں اچھا کھانا ملا ہے، نعمت ملی ہے، تو اس کی تعریف ہونی چاہیے، کھانے کی بھی اور بنانے والوں کی بھی، اور یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات میں سے ہے۔ اگر آپ کو کوئی کھانا اچھا نہیں لگتا ہے تو آپ نہ کھائیں، لیکن اس میں عیب جوئی کرنا، اس کے بارے میں برا بھلا کہنا، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما عاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط ان اشتهاه اکلہ والا ترکہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی
کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالا. ان اشتہا، اگر اچھا ہوتا پسند ہوتا اکل ہو کھا لیتے، کوئی لاتا رکھا، نہیں پسند آتا چھوڑ دیتے. آپ کو جو کھانا پسند ہے کھا لیں، نہیں ہے چھوڑ دیں. یہ آپ کیسے بنایا ہے، یہ ایسا کر سکتے تھے ویسا کر سکتے، تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. اسی طرح اگر کسی نے کھانے کی آپ کو دعوت دی ہے تو اس کے لیے برکت کی دعا دیں، اس کے لیے برکت کی دعائیں دیں کہ اللہ آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں برکت دے. اور بہت ساری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں ہیں کہ اللہم اطعمنا طعمنی، اللہ نے جس نے ہمیں کھلایا اسے کھلائے، واسقی من سقانی، جس نے ہمیں پلایا اسے پلائے. اسی طرح کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کو کہا بارک اللہ فی رزق فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، کہ ایک آدمی کی دعوت میں گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں دعا کی کہ اللہ نے جو ان کو نعمتیں دی اللہ اس میں برکت دے، ان کو معاف فرمائے، ان پر رحم کا معاملہ فرمائے. اسی طرح کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے دعوت دی ہے تو آپ ضرور جائیں، اگر روزے سے ہیں تو کم از کم دعا دے دیں، اگر نہیں تو کھا کر آپ دعا دیں. اتنا کرنا چاہیے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. اور اسی طرح اگر کسی کے سامنے کھانا پیش کیا جا رہا ہے، کئی لوگ ہیں تو داہنے طرف سے شروع کریں. جو داہنے طرف بیٹھے ہوئے ہیں اگر کسی کو جوس پیش کر رہے ہیں، پانی پیش کر رہے ہیں، دودھ پیش کر رہے ہیں تو داہنے طرف سے اس کو شروع کرنا چاہیے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ہے. اور اسی طرح اگر کوئی چیز کھاتے کے دوران کوئی بانٹ رہا ہے، جیسے مشروب ہے، تو بانٹنے والا سب سے آخر میں لے. ساقی القومی آخرہم شربا، کہ جو مثال کے طور پہ دسترخوان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا ہے کولڈ ڈرنکس ہے، آدمی بانٹ رہا ہے ایک دوسرے کو دے رہا ہے، یہ نہیں کہ سب سے پہلے اپنے پاس رکھیں، یہ ادب کے خلاف ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ساقی القوم آخرہم شربا، کہ جو لوگوں کو مشروب پیش کر رہا ہے اسے چاہیے کہ سب سے آخر میں لے. لہذا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. اسی طرح کھانے پینے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ آدمی کھانے پینے کی چیزوں کو ڈھک کر رہے، ایسے ہی نہ چھوڑے. اور خاص کر رات کا معاملہ، رات میں اگر آدمی سونے جا رہا ہے تو کھانے پینے کے برتنوں کو یا آدمی ڈھانپ کر رکھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سے ہے. تو یہ کھانے پینے کے سلسلے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم تعلیمات تھی، جو ہمارے ہر اعتبار سے بہتر ہے، دینی اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اس میں ہمارے لیے دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں. لہذا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.